اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب، حکمت نمبر 157. خوب، قال علیہ الصلاۃ والسلام قد بصرتم ان ابصرتم وقد ہدیتم ان اہتدیتم واسمعتم واسمعتم ان استمعتم. ٹھیک، پہلے الفاظ کے معنی دیکھ لیں ہیں. بصرتم تمہیں دکھایا گیا، ابصرتم تم نے دیکھا. ٹھیک، مجھول ہے. بصرتم تمہیں دکھایا گیا، ابصرتم تم سب نے دیکھا. ہدیتم تمہیں ہدایت دی گئی، یہ بھی مجھول ہے. اہتدیتم تم نے ہدایت پایا، ہدایت لی. اسمعتم سنایا گیا، تم سب کو سنایا گیا. استمعتم تم سب نے سنا. ٹھیک ہے. امام کی یہ حکمت پند و نصیحت کے سلسلے میں ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ہر اعتبار سے پند و نصیحت کا انتظام کیا ہے، اپنے بندوں تک پند و نصیحت کو پہنچایا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ساری حقیقتیں، ساری نشانیاں دکھائی جا چکی ہیں. تم دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتے ہو. ایسا نہیں ہے کہ تمہیں نشانیوں کا محتاج رکھا گیا ہے. تمہارے لیے نشانیاں پیش نہیں کی گئی. اس نے حجت تمام کر دی ہے، کوتاہی تمہاری ہے. اس نے نصیحتیں دے دی ہیں، تمہارا کام نصیحتوں کو قبول کرنا ہے. اگر تم نصیحتوں کو قبول نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے نصیحتیں بھیجی نہیں ہیں. سمجھ رہے ہو؟ تمہارا کام ہے ہدایتوں کو قبول کرنا، ہدایتوں کو اختیار کرنا. اگر تم ہدایت قبول نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے ہدایتیں نہیں بھیجی. پند و نصیحت کی باتیں، ٹھیک، تمہارا کام ہے قبول کرنا. اگر تم قبول نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے واعظ و نصیحت نہیں اتاری. اس کی طرف سے حجت تمام ہے، تمام چیزیں اس نے جو ہے ہمارے لیے بھیجی ہیں، اتاری ہیں. اپنی نشانیاں ہمیں دکھلائی ہیں، دیکھنا ہمارا کام ہے. ہدایتیں اس نے بھیجی ہیں، قبول کرنا ہمارا کام ہے. سنایا ہے اس کے نمائندوں نے یہ تمام چیزیں، اور ہم نے سنا ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ سننا. یہ امام فرماتے ہیں قد بصرتم ان ابصرتم. قد بصرتم تمہیں دکھایا جا چکا ہے، تمہیں دکھایا جا چکا ہے. کیا دکھایا جا چکا ہے؟ نشانیاں، آیات. ان ابصرتم اگر تم دیکھو، اگر تم دیکھو تو اس نے اپنی نشانیاں دکھائی. تم دیکھتے نہیں، آنکھیں بند کر کے جی رہے ہو. تم اپنی نگاہیں، تم اپنی نظریں اس کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے استعمال ہی نہیں کرتے. غفلت میں آنکھیں موند کے، آنکھیں بند کر کے جی رہے ہو. ٹھیک، امام یہ قد بصرتم بالتحقیق تمہیں دکھایا جا چکا ہے. ان ابصرتم اگر تم دیکھو تو دیکھو، تب پتہ چلے گا کہ ہم اس نے دکھایا ہے. تم خود دیکھتے نہیں اور الزام اس کے اوپر رکھتے کہ اس نے تو کچھ دکھایا ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟
وقد ہدیتم، تمہیں ہدایت کی جا چکی ہے، یعنی اہتدیتم، اگر تم ہدایت حاصل کرو، تمہیں ہدایت دی جا چکی ہے، ہدایتیں تم تک پہنچائی جا چکی ہیں، اگر تم ہدایتوں کو قبول کرو، اگر ہدایتیں حاصل کرو۔ تم خود ہدایت حاصل نہیں کرتے اور کہتے ہو کہ اس نے ہدایتیں بھیجی نہیں ہیں۔ کوتاہی تمہاری ہے، غفلت تمہاری ہے، بھیجنے والے نے انا ہدیناہ السبیل اما شاکر، بھیجنے کے بعد ہی کہہ رہا کہ اب دیکھو اب تمہارا کام ہے۔ اگر تم نہیں قبول کرتے ہدایتوں کے، الزام اس کے اوپر نہیں رکھ سکتے، کمی اس کی ہے، ہدایتوں کے بھیجنے میں نہیں نکال سکتے، ٹھیک۔ وَأَسْمِعْتُمْ، تمہیں سنایا جا چکا ہے، سارا پیغام اللہ کے نبی نے، سمجھ رہے ہیں، بعثت کے دن سے لے کر کے زندگی کے آخری سانس تک تمام الہی پیغامات سنائے ہیں لوگوں کو۔ ان استمعتم، اگر تم سننا چاہو، کان ہے تو سنو، تم تو سننے ہی نہیں چاہتے اور کہتے ہو کہ ہمیں کچھ سنا ہی نہیں گیا، یا سنا تو سن کر کے انکار کر دیا۔ چل بس تو یہ ہو گیا، ٹھیک۔ قد بصرتم ان ابصرتم، تمہیں دکھایا جا چکا ہے اگر تم دیکھو، تمہیں ہے تم تک ہدایت پہنچائی جا چکی ہے اگر تم ہدایت حاصل کرو، تمہیں سنایا جا چکا ہے اگر تم سننا چاہو۔ چلیں اس کے بعد امام فرماتے ہیں وقال علیہ السلام، حکمت نمبر 158، آتب اخاک بالاحسان الی وردد شرہ بالانعام علی۔ آتب عتاب کرنا، سرزنش کرنا، سمجھ رہے ہیں، عتاب کرنا، عتاب سرزنش کرنا، ملامت کرنا، ٹھیک، یہ فعل امر ہے۔ آتب اخاک کے، ٹھیک، اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، ٹھیک، فعل امر آ گیا، فعل فاعل اس کے بعد حالت نصبی میں اس لیے الف کے ساتھ آیا ہے، اور جو شرط ہے اس کی اضافہ کاف اضافے کے لیے ہے۔ بالاحسان، احسان یعنی احسان، نیکی، اچھائی، بھلائی، ٹھیک ہے۔ وردد، رد کرنا، پلٹا دینا، ٹھکرا دینا، ٹھیک ہے مانا رد یردو سے، وردد فعل امر ہے، ٹھیک، پلٹاؤ۔ شرہ، شر خیر کے مقابلے میں ہے، ٹھیک، برائی، خیر یعنی اچھائی، بھلائی، شر یعنی برائی، مضرات۔ بالانعام علی، انعام یعنی یہ بھی آئے گا، انعام، ہدیہ، تحفہ، اچھائی، انعام کی نعمت، نعمت کی جمع انعام ہے، ٹھیک، اب بالکل واضح۔ آتب اخاک بالاحسان الی، امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے اور اس برائی کی وجہ سے تم اس کی ملامت کرنا چاہتے ہو، سرزنش کرنا چاہتے ہو، تو اس پر احسان کر کے اس کی سرزنش کرو، احسان کا تماچا اس کے رخسار پہ لگو، یہ سب سے بڑی سرزنش ہے۔ اس نے برا کہا، تم نے بھی برا کہہ دیا، یہ سرزنش نہیں ہے، ہاں، اس نے الزام لگایا، آپ نے بھی الزام لگا دیا، اس نے محروم کیا، آپ نے بھی محروم کر دیا، ٹھیک، اس نے تہمت لگائی، آپ نے بھی تہمت لگا دی، تو برابر کی چوٹ ہے، چوٹ مارنا ہے اسے، اچھے سے سبق سکھانا ہے، تو برائی کا بدلہ اچھائی سے دے کر دیکھو، اس کا زخم اور اس کا وار نہیں سہ پائے گا، اگر ذرا سی غیرت ہوگی اس کے اندر تو شرمندہ ہو کر کے آپ سے معذرت خواہی کے لیے آ جائے گا، لیکن ہوتا کہاں ہے، ایسا ہے تو اینٹ کا جواب پتھر سے، یہ تھپڑ مارا تو میں
امام فرماتے یہ کمال نہیں ہے، برائی کا جواب برائی کمال نہیں ہے۔ برائی کا جواب اگر آپ اچھائی سے دیں یہ کمال ہے۔ خیر کا جواب خیر سے ہو، بڑی بات نہیں۔ شر کا جواب شر سے ہو، بڑی بات نہیں۔ شر کا جواب خیر سے دیا جائے یہ کمال ہے۔ امام فرماتے ہیں عاتب اخاک، اپنے بھائی کو شرمندہ کرو، اپنے بھائی کی سرزنش اور ملامت بالاحسان الیہ، اس پر احسان کر کے۔ یہاں اپنے بھائی کو شرمندہ کرو احسان کر کے، مطلب یہ کہ جس نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، ایسا بھائی کہ جس نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے، اس پر احسان کر کے اسے شرمندہ کرو۔ اللہ بھائی کو شرمندہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس نے خود کو شرمندگی کے مرحلے میں اتار دیا ہو غلط کر کے آپ کو، ٹھیک، آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں، یہ اس کی ملامت ہے، یہ اس کی سرزنش ہے۔ ہاں تو امام فرماتے ہیں عاتب اخاک بالاحسان الیہ، اپنے بھائی کی کو شرمندہ احسان کرو، اپنے بھائی کو شرمندہ احسان بنا کر سرزنش کرو، احسان کر کے اسے جھکاؤ، احسان کر کے اس کی ملامت کرو۔ وردد شرہ بالانعام علیہ، اور اس کے شر کو انعام کے ذریعے سے دور کرو۔ اس کے شر کو، آپ اس کی بدی سے، اس کے شر سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو کیا ہے؟ انعام کے ذریعے سے، لطف و کرم کے ذریعے سے۔ شاید تم اس کے ساتھ لطف و کرم کرو تو اس کے شر سے بچ جاؤ۔ ہوتے نا بہت سارے برے افراد ایسے ہوتے ہیں، شریر افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے شر سے ہمیشہ انسان مرعوب ہوتا ہے، ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ کب کیا کر دے ہمارے ساتھ، کوئی بھروسہ نہیں، اتنا شریر ہے کہ اس کے شر سے ہر انسان ڈرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کو کسی کے شر سے بچنا ہے، کسی شریر انسان کے شر سے اگر آپ کو محفوظ رکھنا ہے تو اس کے ساتھ لطف و کرم کرو، شاید تمہارا لطف و کرم اس کے شر سے تمہیں بچا لے جائے۔ کہ یار چھوڑو یہ تو بڑا اچھا بندہ ہے، اس کے ساتھ کیا کرنا ہے نا، ایسے ہی ہے۔ چور کے ہاتھ میں چوکی داری دے دے، چوری سے بچ جاؤ۔ چور کے ہاتھ میں چوکی داری دے دو، واقعی یہ وہ مسائل ہیں جن مسائل کی طرف اگر امت مسلمہ توجہ دے ہماری ہزاروں مشکلیں دور ہو سکتی ہیں، لیکن کہاں ہے اسلام کی ان تعلیمات پر امت مسلمہ کا عمل کدھر ہے بھائی؟ یہ عمومی حکم دیا جا رہا ہے۔ میں تو کبھی کبھی تاکید کرتا ہوں کہ آپ عمومی حکم چھوڑو بھائی، غیر نے آپ کے ساتھ، اس میں تو نہیں کہا گیا کہ اپنوں کے ساتھ یا غیر کے ساتھ، یہ کہا گیا ہے نا کہ کسی کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اس کے ساتھ احسان کرنے کی دعوت ہر ایک کے ساتھ دی گئی ہے۔ احسان ہر ایک کے ساتھ احسان اپنا ہو یا غیر ہو۔ اگر آپ کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے، اتنا جذبہ نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کے ساتھ احسان کر سکو، اپنوں کے ساتھ تو احسان کر لو۔ کتنے گھریلو اور خاندانی مسئلے سلجھ جائیں گے، بھائی بھائی دور ہے نا، باپ بیٹے میں، اڑوسی پڑوسی سارے رشتہ دار، کتنے اختلافات ہمارے درمیان ہیں، خالی عاتب اخاک بالاحسان الیہ سب صحیح ہو جائے ہے نا۔ اماموں نے یہ تمام چیزیں عملی طور پہ بھی باقاعدہ دکھائی ہیں بھائی۔
کیا ہے؟ عملی طور پر یہ تمام چیزیں امام نے کر کے دکھائی. ہر امام کے حیات میں اور زندگی میں آپ کو مختلف واقعات مل جائیں گے کہ جہاں اماموں نے شریر لوگوں کے ساتھ احسان کیا ہے، بھلائیاں کی ہیں، اچھائیاں کی. نبی کریم سے لے کر کے 11ویں امام تک سب کے، خاص طور سے جو واقعہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ملکہ ہے مرد شامی کے لیے، یا امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں جو ان کا رشتہ دار آ کر کے بھری بزم میں برا بھلا کہہ کے جاتا ہے اور امام جاتے ہیں پھر اس کے دروازے پہ. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہدایتیں اور یہ اس طریقے کا دستور، اس طریقے کا حکم ہم سے مربوط نہیں ہے، یہ نبی اور امام ہی کر سکتے ہیں. مذاق نہیں، یہ کہہ کے پلہ جھاڑ لیتے ہیں کہ بھائی ہمارے اندر اتنی قدرت، اتنی طاقت، اتنی استعداد نہیں ہے کہ ہم اس طریقے کے دستورات پر عمل کر سکیں. کوشش کیے بغیر، کوشش کرنے کے بعد اگر نہ ہو اور آدمی ناتوانی کا اعتراف کرے تو قبول ہے. آپ نے کوشش ہی نہیں کی اور پہلے سلنڈر ہو گئے، کیسے ماننے کہ نہیں ہوگا بھائی؟ کیا آپ نے، فرض کر لو یہاں 20 کلو کا بوجھ رکھا ہوا ہے، ہم کہیں راغب یہ آپ کو اٹھانا ہے، آپ نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، کہتے نہیں مولانا مجھ سے نہیں اٹھ رہا ہے. کون عذر قبول کرے گا بھائی؟ کرے گا کوئی؟ ہاں آپ آؤ، باقاعدہ ہاتھ لگاؤ، 2-4 مرتبہ جو ہے زور آزمائی کرو، کوشش کرو، اب نہیں اٹھتا تو کہو کہ بھائی مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا، تو آدمی عذر قبول کرے گا. ٹھیک، آپ کبھی گئے اپنے بھائی کو منانے کے لیے؟ گئے نہیں، اور مجھ سے نہیں ہوتا. ابے جا تو پہلے. مولانا جس نے تمہارے ساتھ برائی کی کبھی کوشش کی اس کی اچھائی بیان کرنے کی، اس کے ساتھ اچھائی کرنے کوشش کی ہو اور پھر کہو کہ نہیں ہوتا تو ہے نا. ایک مرتبہ میں اسی موضوع پہ جو ہے باقاعدہ مجلس پڑھ رہا تھا تو چھٹے امام کی ایک روایت میں نے پڑھی، واقعہ ہے، داستان ہے. امام کی ایک کنیز تھی، سمجھ رہے ہیں، امام کے گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، تو امام نے منع کیا تھا کہ بھئی یہ بچے کو لے کر کے یہ چھت پہ مت جانا. کنیز کو سیا، کنیز بچے کو لے کے چلی جاتی تھی کبھی کبھی اوپر، سمجھ رہے ہیں. تو امام نے کنیز کو باقاعدہ حکم دیا خبردار بچے کو لے کر کے چھت پہ مت جانا. اتفاق سے ایک دن امام گھر کے اندر نہیں تھے، کنیز نے جو ہے بچے کو آغوش میں لیا اور چھت پہ چڑھنے لگی. ابھی زینے ہی پہ تھی جب تک امام گھر کے اندر آ گئے. اب جیسے اس کی نظر امام کے اوپر پڑی، اس کے تو ہاتھ پیر پھول گئے، کپ کپی پیدا ہوئی، بچہ جہاں بحق ہو گیا. ہاں. امام نے جو ہے اس کو معاف کر دیا، سمجھ رہے ہیں، امام نے اس کو معاف کر دیا. اب یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے کہیں گے کہ یار یہ تو بہت کمال کی بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی انسان نہیں کر سکتا ایسا. ہاں کوشش کرنے والا کر سکتا ہے، ہم نے کبھی کیا ہی نہیں کوشش ہی، اس لیے ہم سے نہیں ہوتا. کوشش کرنے والوں کی مثالیں موجود ہیں. ایران کے کوئی آیت اللہ کا واقعہ ملتا ہے کہ مصلی پہ تھے، بھائی کیا ہے، مصلی پہ تھے، نماز پڑھا رہے تھے، کسی نے آ کر کے خبر دی کہ آپ کے فلاں بیٹے کو کسی نے گولی مار دی، جوان لڑکا تھا ان کا. کچھ نہیں، نماز پڑھایا، مغرب کی عشاء کی نماز ختم ہو گئی. اب لوگ آئے، کہنے لگے کہ اتفاق سے وہ قاتل جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے، اب آپ بتائیں اس کو کیا سزا دینی ہے. آپ قصاص چاہتے ہیں، قتل کا بدلہ قتل، دیت چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ کہا خبر ملنے سے پہلے میں نے اسے معاف کر دیا تھا، اس کی گرفتاری کی خبر ملنے سے پہلے میں نے اسے معاف کیا تو ہو گیا.
نہیں کرتے تو نہیں ہوتا. کریں گے تب نہ ہوگا. مسئلہ یہی ہے. آدمی میدان عمل میں اترے بغیر، کوشش کیے بغیر ہاتھ اوپر کر لیتا ہے، سلنڈر ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ مجھ سے ہونے والی چیز نہیں ہے. تمام چیزوں میں، اچھائیوں میں یا برائیوں میں. ایت اللہ گل پائیگانی سے یا ایت اللہ خوئی سے کسی نے جو ہے وہ ہے نا کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. ایک رات میں، ایک شب میں 1000 رکعت نماز اماموں کے سلسلے میں ملتا ہے. تو کسی نے تعجب سے کہا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ذہن میں اترنے والی بات ہے ہی نہیں ہے. 1000 رکعت اگر 1 منٹ لگتا ہے تو 1000 منٹ ہوں گے. 1000 منٹ کا کتنا ہوگا؟ 24 گھنٹہ بہت زیادہ ہو جائے گا. یہ اصل ہونے والی بات نہیں ہے. آدمی کیا کرے گا؟ رات میں سوئے گا بھی، اور بھی کام ہے اس کا. 16 گھنٹہ کون رات ہوتی ہے؟ 16 گھنٹے کم کر لو چلو. اور اس میں سے چلو 8 گھنٹے بھی اگر رکھ لو، 8 گھنٹے کون مسلح پہ بیٹھ کے تو پھر رات میں سوتے کب ہے؟ یہ ہونے والی چیز نہیں ہے. اچھا جاؤ تو میرے پاس سے کچھ دنوں کے بعد آنا تو میں جواب دوں گا تم کو. یہ ممکن ہے یا نہیں؟ انہوں نے اسی رات سے شروع کر دیا. انہوں نے اسی رات سے شروع کیا. پہلے دن تو نہیں پہنچ پائے ہدف تک، نہیں 1000 پڑھ پائے. 200 300 400 500 1000 تک پہنچ گئے. شاگرد جب آیا ہفتے بعد تو کہا کہ جب ان کا غلام ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے تو مولا کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ میں نے پڑھی، میں نے 1000 رکعت پڑھی ہے بھائی. میں پڑھ سکتا ہوں ادنا غلام، پھر ان سے کیوں ممکن نہیں ہے؟ مطلب عمل کے میدان میں اترے تو کر کے دکھا دیا. جو نہیں اترتے یہ کہہ کے پلہ جھاڑ لیتے کہ یہ ہونے والی چیز نہیں ہے. کر کے تو دیکھو. چلے بہر صورت یہ تو بات ختم کیا جائے. ٹھیک. عاقب اخاک بالاحسان الیہ، تم اپنے بھائی کی سرزنش کرو، اپنے بھائی کو شرمندہ کرو اس پر احسان کر کے. وردد شرہ بالانعام علیہ، اور اس کے شر کو دور کرو اس پر نیکی کر کے، اس کے ساتھ لطف و کرم کر کے، نعمتیں دے کر.